اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی ابتدا کر رہے ہیں آپ کے قرآن مجید میں صفحہ نمبر 265۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، اور جیسے کہ قرآن کریم سارے کا سارا ہر ایک آیت حکمت سے بھری ہوئی ہے، تو ایسے ہی یہ صورت بھی حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر کچھ خاص حالات ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور کچھ خاص دفاع ہیں ایمان والوں کو جو اللہ کی ذات نے سکھائے ہیں، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو حالات پیش آنے ہیں تو ان کے بارے میں ذکر ہے۔ اور دوسری وہ جو ویسے میں نے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے دوران عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے سوال پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لاجواب کرنے کے لیے، تو ایک جواب تو پیچھے مل گیا کہ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے۔ تمہارے پاس بھی اتنے علم ہے، ہمیں بھی اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ باقی جو دو سوال تھے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین بادشاہ جو ہے وہ کون تھا، اس کا جواب بھی اللہ کی ذات نے اس صورت کے اندر دیا ہے۔ ہر صورت، ہر قرآن کی آیت بہت عظمت والی ہے، لیکن اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث ملتی ہیں کہ جو ایمان والا ایک جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ناگہانی آفات سے، دجال سے، ان ساری چیزوں سے اللہ کی ذات اس کو محفوظ فرما دیتی ہے۔ ایک نور ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لے اور اس کو روز دہرائے تو اس پہ بھی اللہ کی بڑی رحمتیں اور وہ دجالی فتنوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہے اس امت کے ساتھ۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص پہلی 3 آیات کو یاد کر لے اور ان کو ہی دہراتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دجالی فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ تو اب اس کا پڑھنا جو ہے، پڑھنے کا مطلب یہ کہ کم از کم اس کے اندر اتنے سبق موجود ہیں، کوئی ایک تو پیش نظر ہو نہ پڑھتے ہوئے، پھر پڑھنے کا ہے، پھر وہ نور بھی آتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے کہ کوئی ایک سبق انسان اس کے اندر سے سیکھے اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ ورنہ تو روز جو ہے نا ہم سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، معنی مطالب کا نہیں پتہ کہ اللہ کی ذات یہ پہلی 3 آیات کو پڑھیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی اگر سنیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس کی ہی تشریح پڑھیں نا تو بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کس کی شان میں کہے گی، اور یہ اللہ کی ذات نے خود تلاوت کی ہے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ ایسی ہے، اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے، کوئی 1000 سال کہتا ہے، کوئی 2000 سال کہتا ہے، یعنی یہ کائنات بننے سے پہلے۔ تو اب انسان جب وہ کلام پڑھ رہا ہو کہ میرے رب نے اس کو پڑھا تھا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو اصحاب کہف تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی تھے، جو 125 عیسوی میں کم و بیش اس میں اندازہ ہوتا ہے علماء کا، تو یہ ہوا تھا یہ واقعہ جو انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اور دوسرا دجال کے بارے میں ایک علماء بات کرتے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہی تھا جب قرآن کے ساتھ نہیں جڑے تھے، اس کے طالب علم نہیں بنے تھے، کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ آئے گا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، یہ چلے گا۔ لیکن علماء کہتے ہیں دجال ہر وقت موجود ہے۔ وہ بڑا فتنہ ہے دجال کا، جس کو اللہ کی ذات نے ہر امت کو اس سے متنبع فرمایا، وہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے جب وہ واقع ہوگا۔ دجال کہتے ہیں دجل کی جمع ہے دجال، جس کا مطلب ہے جھوٹا اور دھوکے باز۔ اب دیکھیں دنیا میں 2 چیزیں ہیں اگر انسان اس پہ غور کرے،
ایک وہ جو یہ روحانی علم ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے قرآن کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنتوں کی صورت میں موجود ہے، یہ علم وحی ہے، ریویلڈ نالج جس کو کہتے ہیں، اور ایک اس کے بدلے میں مادہ ہے۔ تو علماء نے بڑے پیار سے بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھائیے کہ انسان کی دو آنکھیں ہیں، ایک انسان آنکھ سے اس روحانی چیز کو دیکھ رہا ہے جو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، اس سے دیکھ رہا ہے، اور دوسری آنکھ سے اس مادی دنیا کو دیکھ رہا ہے، اور پھر بیچ میں ایسا راستہ بناتا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ جاتا ہے۔ اب دجال کیا ہے؟ دھوکے میں ہے۔ دجال کیا ہے؟ دجال کی انہوں نے جو شکل بھی بنائی ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک آنکھ والا ہے۔ ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ ایک آنکھ بند کر لیں، روحانی آنکھ بند ہو گئی، یہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، اس میں سب سے اعلیٰ عہدے پہ پہنچنا ہے، اس میں ہی سب کچھ سے زیادہ کمانا ہے، اسی میں اپنی اولاد کو بھی اسی مقام پہ پہنچانا ہے، ایک گھروں سے بڑھا کے 10 گھر بنانے ہیں، دکانیں، بلڈنگیں، پلازے، ساری چیزیں جو ہے انسان کے پیش نظر ہو جاتی ہیں، اور وہ جو روحانی آنکھ ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ دجال ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ دنیا جو ہے متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ تو اس دھوکے میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو وہ دجال کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، وہ بڑا فتنہ تو جب آئے گا پتہ نہیں کس کی زندگی میں آئے گا، کون ہوگا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ جو ہر روز کے فتنے ہیں کہ یہ جو مادہ پرستی، دنیا پرستی، مال پرستی انسان کے اندر آتی ہے، تو اس صورت کے پڑھنے سے پھر انسان کی دوسری آنکھ بھی کھلی رہتی ہے جو اس روحانیت سے جو ہے وہ متعلق ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے، سب شکر اس ذات کے لیے۔ یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن میں 38 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے، دیکھیں کتنی ریپیٹیشن ہے اس کے اندر۔ الذی، وہی ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، اتارا، علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا کیا؟ الکتاب، اس قرآن پاک کو۔ اب وہ خاص بندے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے، سب شکر اس ذات کے لیے کہ جس نے اپنے خاص بندے پر ایک خاص کتاب اتاری۔ الکتاب، کتاب تو ہم سب کو کہتے ہیں نا، قرآن مجید جو ہے وہ الکتاب ہے، وہ کتاب اتاری۔ ولم، اور نہیں، یعنی ہرگز نہیں، یجعلو، بنایا اس کو یا پائیں گے آپ، لہو، اس کے لیے، عوجن، کوئی ٹیڑھا پن، یعنی اللہ نے جو اپنے خاص بندے پر خاص کتاب اتاری ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ عوجا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جیسے لکڑی ہوتی ہے نا انسان کے پاس، تو اس کے اندر اگر وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، جو انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا عوجا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ترازو ہوتا ہے اس کی ڈنڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے نا، تو اگر وہ ایک طرف جھکی ہے، جس طرف بھی جھکی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں عوجا، ایک طرف کو جھکی۔ تو اس قرآن کے اندر ہر چیز بالقسط، انصاف کے ساتھ بالکل برابر، نہ وہ ادھر جھکی ہوئی ہے نہ وہ ادھر جھکی ہوئی ہے، بالکل برابر اور عین انصاف کے مطابق، اور جو اللہ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے اس کے مطابق اللہ کی ذات نے اس قرآن کے اندر انسان کو تعلیم فرمائی ہے، اور اس راستے پہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ تو اللہ نے اپنے خاص بندے پر یہ خاص کتاب اتاری کہ جو بالکل صراط مستقیم پہ ہے، جو بالکل سیدھی ہے۔ اب آگے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس قرآن کے اتارنے کا اللہ کی ذات کا مقصد کیا تھا، انبیاء کو بھیجنے کا اللہ کی ذات کا مقصد کیا تھا؟ قیماً، کہ وہ قائم رکھے، یعنی اس میں عوجن نہیں ہے، یہ قیماً، بالکل سیدھا۔ قیام ہوتا ہے نا انسان کا، انسان اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیام، جو ہم نماز پہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو قیماً، یہ بالکل سیدھا ہے۔ اب اس قرآن نے کیا کہہ رہے ہیں؟ لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرائیں، باسن شدیدہ، اس بہت بڑے فتنے سے،
اس بہت بڑی باسن کہتے ہیں وہ لڑائی کہ جس میں انسان کی جو دل ہوتا ہے نا وہ حلق پہ آیا ہوتا ہے کہ ابھی بس کوئی تیر آئے گا، کوئی تلوار آئے گی، کوئی گولی آئے گی اور میں مر جاؤں گا، یعنی اتنی شدید خوف جو ہوتا ہے یہ، اور باسن بھی یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر شدیداً اور شدید، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اس شدید فتنے سے جو دجال کا فتنہ ہے، اس دنیا میں مادہ پرستی اور اس دنیا پرستی اور مال پرستی اور جو بڑا دجال آنے والا ہے اس کے فتنے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ امتحان جو ہے، یہ جو دنیا میں مادہ پرستی اور یہ ساری دنیا کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ ہم اسی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک گھر بنا لیں تو پھر نماز بھی شروع کر دیں گے، پھر اللہ کی راہ میں بھی دیں گے، وہ بن جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بیٹے کے لیے بھی بنا لیں، ابھی تو بڑا حج بھی کر لیں گے، خیر ہے پہلے یہ کام تو کر لینے دیں۔ تو اس مادہ پرستی سے جو اللہ کی طرف سے ہمارے پر امتحان ہے، اس سے لوگوں کو ڈرائیں، یہ ہے مقصد قرآن۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا ایمان والے کون ہیں، الذین، وہ لوگ، ایمان والے وہ لوگ ہیں، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ ایمان والے کون ہیں؟ یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ہر اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہر اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں۔ انا، یہ کہ لہم، ان کے لیے ہے، اجرن حسنا، ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ جو یہ ایمان والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ اب دیکھیں برابر ہوا ہے نا ترازو، جو پہلے کہا تھا کہ اس میں ایوجن نہیں ہے، کہ پہلے ان کو ڈرایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں کہ ایک بڑا شدید فتنہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اور ساتھ ہی اللہ نے ماننے والوں کو خوشخبری دی۔ بالکل ترازو کو برابر کر دیا نا، کہ یہ من ہو گیا۔ ماکثین، اور رہنے والے ہیں، فی ہی ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی یہ جو جنت والے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہنے والے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اب پیچھے تو سب کو ڈرایا ہے، اب اللہ کی ذات خصوصاً ڈرا رہی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے اللہ نے بیٹیاں بنا لی، اور جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا دیا۔ تو یہ یہاں ہمارے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں سب کو ڈرایا، پیچھے پوری انسانیت کو ڈرایا، اور یہاں خصوصاً ان لوگوں کو ڈرایا۔ الحمدللہ یہ شرک مسلمانوں میں تو کسی صورت میں بھی نہیں موجود ہے یہ والا، لیکن کچھ نہ کچھ کسی درجے میں شرک موجود ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب، ان کو لوگوں کو خاص طور پر ڈرائیں جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ تو یہ شرک کی چوٹی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی اس کی چیز ہے، یہ شرک کی چوٹی ہے۔ لیکن ہر قسم کے شرک سے ڈرانے کے لیے نفی کی گئی، یہ قرآن ہر طرح کے شرک جو ہے اس کو ڈراتا ہے۔ ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بہی، ساتھ اس کے، من العلم، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے بیٹے بناتے ہیں، اولادیں بناتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے بڑوں کے پاس، نہ ان کے بزرگوں کے پاس۔ دیکھیں پیچھے پڑھا تھا نا وہ 10 جو ہم نے ادھر یہاں بھی لکھی تھی کہ بغیر علم کے کوئی عمل نہ کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، علم کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی اولادیں بنانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اور ان کے آباء و اجداد کے پاس، ان کے بزرگوں کے پاس کوئی علم نہیں تھا، بس یہ ڈکوسلے پہ چل رہے ہیں، معاشرے کی جو باتیں ہیں اسی پہ چل رہے ہیں۔ کبرت کلمتن، بہت ہی بڑی گستاخی کی بات ہے جو یہ کرتے ہیں، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتی، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے گستاخی ہے اللہ کی شان میں۔ ان یقولون، اور یہ نہیں کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز سمجھ آتی ہے انسان کو کہ جھوٹ 2 طرح کا ہوتا ہے۔
ایک تو وہ جھوٹ ہے کہ کسی نے کوئی بات اور بتائی اور دوسرے انسان نے بالکل ہی مختلف بتا دی، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ انسان کو بات پتہ نہ اور بندہ پھر بھی بات بتا دے۔ یاد دیکھیں وہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے نا، این یقولون الا کذبا، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انسان کو ان دونوں جھوٹ سے بچنا چاہیے کہ جس چیز کے متعلق انسان کے پاس علم نہیں ہے اس کا کبھی بھی نہیں بتانا چاہیے، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو۔ اور جو صحیح بات پتہ ہو اس کو غلط کر کے بتانا، یہ دونوں جھوٹ ہوتے ہیں۔ ان دونوں سے بچنا ہے کیونکہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔